یہ ہفتہ وار بائبل کا درسیواز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 30 مئی 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: قدیم و جدید جادوگری، عرفیت، تنویم اور علم نومیات سے انکار۔ سنہری متن: یوحنا: اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا، جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ جوابی مطالعہ: پطرس: پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ ایمان میں مضبوط رہو۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ عبدالآباد اسی کی سلطنت رہے، آمین۔ درسیواز بائبل میں سے تسلینکیوں: کسی طرح کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے۔ تیموتھیوس: لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خودغرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا، مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھیں اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا، یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ سلاطین: اور بیت ایل میں ایک بوڑھا نبی رہتا تھا، سو اس کے بیٹوں میں سے ایک نے آ کر وہ سب کام جو اس مرد خدا نے اس روز بیت ایل میں کیے تھے اسے بتائے، اور جو باتیں بادشاہ نے اس سے کہی تھیں ان کو بھی اپنے باپ سے بیان کیا۔ اور ان کے باپ نے ان سے کہا، وہ کس راہ سے گیا؟ اس کے بیٹوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مرد خدا جو یہودا سے آیا تھا کس راہ سے گیا ہے، سو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے لیے گدھوں پر زین کس دو۔ پس انہوں نے اس کے لیے گدھے پر زین کس دیا اور وہ اس پر سوار ہوا، اور وہ اس مرد خدا کے پیچھے چلا اور اسے بلوت کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے پایا۔ تب اس نے اس سے کہا، کیا تو ہی وہ مرد خدا ہے جو یہودا سے آیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب اس نے اس سے کہا، میرے ساتھ گھر چل اور روٹی کھا۔ اس نے کہا، میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا اور تیرے گھر نہیں جا سکتا، اور میں تیرے ساتھ اس جگہ نہ روٹی کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا، کیونکہ خداوند کا مجھ کو یوں حکم ہے کہ تو وہاں نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، اور نہ اس راہ سے ہو کر لوٹنا جس راہ سے تو جائے۔ تب اس نے اس سے کہا، میں بھی تیری طرح نبی ہوں، اور خداوند کے حکم سے ایک فرشتے نے مجھ سے کہا کہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لوٹا کر لے آ تاکہ وہ روٹی کھائے اور پانی پیے، لیکن اس نے اس سے جھوٹ کہا۔ سو وہ اس کے ساتھ لوٹ گیا اور اس کے گھر میں روٹی کھائی اور پانی پیا۔ اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تھے تو خداوند کا کلام اس نبی پر
जो उसे लौटा लाया था नाजिल हुआ, और उसने उस मर्द खुदा से जो यहूदा से आया था चिल्लाकर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने खुदावंद के कलाम से नाफरमानी की और उस हुक्म को नहीं माना जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे दिया था, बल्कि तू लौट आया, बल्कि तूने उसी जगह जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझे हुक्म दिया था कि ना रोटी खाना ना पानी पीना, रोटी भी खाई और पानी भी पिया, सो तेरी लाश तेरे बाप दादा की कब्र तक नहीं पहुंचेगी। और जब वो रवाना हुआ तो राह में उसे एक शेर मिला जिसने उसे मार डाला। ज़बूर। ए खुदा, मेरा इंसाफ कर और बेदीन कौम के मुकाबला में मेरी वकालत कर, और दगाबाज और बेइंसाफ आदमी से मुझे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरी कुव्वत का खुदा है। अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी राहबरी करें, वही मुझको तेरे कोहे मुकद्दस और तेरे मस्कनों तक पहुँचाएं। तब मैं खुदा के मज़बा के पास जाऊँगा, खुदा के हजूर जो मेरी कमाल खुशी है। ए खुदा, ए मेरे खुदा, मैं सितार बजाकर तेरी सिताइश करूँगा। ए मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सिताइश करूँगा। इफ्सियों। बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी, यानी हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो, और इसी कोशिश में रहो कि रूह की ये गानगी सुलह के बंध से बंध ही रहे, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते न फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पविस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। इफ्सियों। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से भाइयों को इत्मीनान हासिल हो और उनमें ईमान के साथ मोहब्बत हो। जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह से लाजवाल मोहब्बत रखते हैं, उन सब पर फजल होता रहे। आमीन। अब मैं मेरी बेकरीडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। तनवीम या हैवानी मकनातीसियत को पहली बार 1775 में जर्मनी का एक मेस्मर लाया। अमरीकी साइक्लोपीडिया के मुताबिक उसने इस नामनहाद कुव्वत को बीमारी के खात्मे का वसीला के तौर पर पेश किया, जिससे मुतल्लिक उसने कहा कि इसे कोई जानदार हस्ती दूसरे पर इस्तेमाल कर सकती थी। उसके अकवाल यूं थे: यहाँ आसमानी मखलूक़ात, ज़मीन और एनिमेटेड चीज़ों के माबैन एक बाहमी तासीर पाई जाती है। हैवानी मखलूक़ात इस कारगुजार के असर से हसास हैं, जो खुद को असाब के मवाद के वसीला मुंतशिर कर रहा है। हैवानी मकनातीसियत के काम से मुतल्लिक मुसन्नफ़ के खुद के मुशाहदात उसे कायल करते हैं कि ये किसी इलाज के लिए कारगुजार नहीं है, और ये कि जो लोग इसकी मश्क करते हैं उन पर और जो इनके महकूम इसका मुकाबला करते हैं उन पर इसके असरात इखलाकी और जिस्मानी मौत की जानब ले जाते हैं। अगर हैवानी मकनातीसियत दर्द कम करती या बीमारी का इलाज करती हुई महसूस हो
تو اس کا یہ روپ فریبی ہے، کیونکہ غلطی خود غلطی کے اثرات کو تلف نہیں کر سکتی۔ غلطی تلے بے آرامی سکون پر قابل ترجیح ہے۔ حیوانی مقناطیسیت، جسے موجودہ دور میں علم نومیات یا ہپنوٹزم کہا جاتا ہے، کسی ایک واقعے میں اس کے اثرات فریب نظری کے اثرات سے مختلف نہیں پائے گئے۔ بظاہر اس سے حاصل ہونے والا کوئی بھی فائدہ کسی شخص کے باطنی جادوگری پر ایمان کے برابر ہے۔ حیوانی مقناطیسیت کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ حقیقی، ہم آہنگ اور ابدی ہے، اس سب پر خدا حکمرانی کرتا ہے، اور اس کی طاقت حیوانی ہے نہ انسانی۔ سائنس میں حیوانی مقناطیسیت تنویم یا علم نومیات محض ایک نفی ہے، جو نہ ذہانت طاقت رکھتی ہے اور نہ حقیقت، اور ایک لحاظ سے یہ نام نہاد فانی عقل کا ایک غیر حقیقی نظریہ ہے۔ مگر یہاں روح کی ایک حقیقی دلکشی ہے، سوئی کی نوک سے قطر تک خدا یعنی الہی عقل کی سب کو سمیٹنے والی طاقت یا دلکشی کی نشاندہی کرتی ہے۔ حیوانی مقناطیسیت کی ہلکی شکل غائب ہو رہی ہے اور اس کی ناگوار خصوصیات سامنے آ رہی ہیں۔ فانی خیالات کی تاریک تعطیلات میں پوشیدہ جرائم کی مشینیں سمجھ سے مزید بالاتر اور پیچیدہ قسم کے جال بن رہی ہیں۔ لہٰذا حیوانی مقناطیسیت کے موجودہ طریقوں کا راز یہ ہے کہ یہ وقت کو کاہلی کے جال میں پھنساتے ہیں اور اس محکوم کے لیے سنگ دلی پیدا کرتے ہیں جس کے لیے مجرم خواہش رکھتا ہے۔ بدبخت فریب النظری کے باعث خاموش رہ کر کئی گھنٹوں تک خواب دیکھتے ہوئے دنیا بچپن کے جھولے میں سو رہی ہے۔ مادی فہم وجودیت کے حقائق کو اجاگر نہیں کرتا، بلکہ روحانی فہم انسانی شعور کو ابدی سچائی میں بلند کرتا ہے۔ انسانیت روحانی سمجھ میں گناہ کے فہم سے آہستہ آہستہ باہر نکلتی ہے۔ سب باتوں کو بہتر سمجھنے کے لیے ناپسندیدگی مسیحی مملکت کو زنجیروں میں جکڑتی ہے۔ انسانیت کو یہ سیکھنا چاہیے کہ بدی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی نام نہاد جبری حکومت عدم کے سوا کچھ نہیں۔ کرسچن سائنس بدی کی سلطنت کو لوٹ لیتی ہے اور خاندانوں، اسی طرح معاشرے میں امتیازی طور پر محبت اور نیکی کو فروغ دیتی ہے۔ پولس رسول بدی کے تجسم کا بطور اس دنیا کی نیکی حوالہ دیتا ہے اور آگے اسے بطور بے ایمانی اور چالاکی واضح کرتا ہے۔ اچھائی کی حد لامتناہی خدا اور اس کا خیال ہے جو حاکم کل ہے، بدی فرضی جھوٹ ہے۔ حقیقت میں کوئی فانی عقل نہیں ہے اور نتیجتاً فانی خیال اور قوت ارادی کی منتقلی نہیں ہے۔ زندگی اور ہستی خدا ہیں۔ کرسچن سائنس میں انسان کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ سائنسی خیالات حقیقی خیالات ہیں جو خدا سے انسان میں منتقل ہوتے ہیں۔ جب کرسچن سائنس اور حیوانی مقناطیسیت دونوں کو سمجھا جاتا ہے جیسا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے زیادہ مختلف نہیں ہوں گے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کتاب کا مصنف بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیوں کے ہاتھوں غیر منصفانہ طور پر کیوں مارا اور جھٹلایا گیا۔ جو کوئی بھی اس کی ترقی یافتہ ذہنی قوتوں کے موقع ملتے ہی خلاصی یافتہ قیدی کی مانند مظالم برپا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ کبھی نہیں بچتا۔ خدا اسے گرفتار کرے گا، الہی انصاف اسے بیڑیاں ڈالے گا، اس کے گناہ اس کے گلے میں چکی کا پاٹ ہوں گے جو اسے رسوائی اور موت کی اتھاہ گہرائیوں میں لٹکائیں گے۔ غلطی کی شدت اس کی تباہی کی پیش بینی کرتی ہے اور اس قدیم جامع اصول کی تصدیق کرتی ہے، جسے دیوتا مارنا چاہیں پہلے اس کی مت ماریں گے۔ خدا کے انداز میں سچائی کو ظہور میں آنے دیں اور غلطی کو نیست ہونے دیں، اور انسانی انصاف کو الہی بننے دیں۔ گناہ ان دونوں باتوں کے لیے، جو یہ خود ہے اور جو یہ کرتا ہے، مکمل سزا پائے گا۔ انصاف گناہ گاروں پر اپنی مہر لگاتا ہے اور انسانوں کو سکھاتا ہے کہ خدا کے نشانوں کو ختم نہ کریں۔ حسد کے جہنم کے لیے انصاف اسے ایک جھوٹ سونپتا ہے جو خود کو آگے بڑھانے کے لیے خدا کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے۔ تاریک گھڑی فجر سے پہلے ہوتی ہے۔ اب یہ مادی دنیا بھی متصادم قوتوں کا اکھاڑا بن رہی ہے۔ ایک طرف تو یہاں مخالفت اور مایوسی ہوگی، جبکہ دوسری طرف یہاں سائنس اور امن ہوگا۔ مادی عقائد کی منسوخی گناہ، بیماری اور موت کے قحط اور وبا، خواہش اور افسوس کے ساتھ دیکھی جا سکے گی، جو اپنے عدم کے ظاہر ہونے تک نئے ادوار کو قبول کرتے ہیں۔ یہ پریشانیاں غلطی کے خاتمے تک جاری رہیں گی، جب پوری مخالفت روحانی سچائی سے ہڑپ کر لی جائے گی۔ بشری غلطی ایک اخلاقی کیمیائی عمل میں غائب ہو جائے گی
یہ ذہنی ابال شروع ہو چکا ہے اور یہ تب تک جاری رہے گا جب تک ایمان کی تمام تر غلطیاں فہم کو تسلیم نہ کر لیں۔ ایمان قابل تبدیل ہے مگر روحانی فہم ناقابل تبدیل ہے۔ جیسے ہی یہ تکمیل قریب تر ہوتی جائے گی، وہ جس نے اپنے چال چلن کو الہی سائنس کے مطابق ڈھال لیا ہے وہ آخر تک مقابلہ کرے گا۔ جب مادی علم ختم ہوتا اور روحانی سمجھ بڑھتی ہے تو مادی کی بجائے ذہنی طور پر حقیقی چیزوں پر دھیان دیا جاتا ہے۔ اس آخری تصادم کے دوران بدکار ذہن ایسے وسائل تلاش کرنے کی کوشش میں ہوں گے جن سے وہ مزید بدی مکمل کر سکیں، مگر وہ جو کرسچن سائنس کا ادراک رکھتے ہیں وہ جرم میں رکاوٹیں لائیں گے، وہ غلطی کے خاتمے میں مدد کریں گے، وہ امن و امان کو برقرار رکھیں گے اور وہ حتمی کاملیت کے یقینی ہونے کا خوشی کے ساتھ انتظار کریں گے۔ وسیع تر حقائق خود کے خلاف بڑی غلطیاں ترتیب دیتے ہیں کیونکہ وہ خفیہ طور پر غلطی کو لاتے ہیں۔ سچ بولنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سچائی جتنی زیادہ اپنی آواز بلند کرتی ہے غلطی کی چیخ اتنی ہی اونچی ہوگی، جب تک کہ فراموشی میں اس کی غیر واضح آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش نہ کر دیا جائے۔ اب میں میر بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔